ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، کہ آپ جانتے ہیں اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ قرب قیامت کا دور ہے۔ قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، لگ بھگ اگر واقعی میں دیکھا جائے، گہری نظر سے دیکھا جائے، احادیث کا مطالعہ کیا جائے، علماء حق کی جانب سے بیان کی جانے والی قرآن کی آیتوں کی تفسیر اور احادیث کا خلاصہ سنا جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ لگ بھگ 90% وہ نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں اور بس کچھ ہی نشانیاں باقی ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ بھی اگر پیش آ جائیں تو پھر اس قیامت کے آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی لمبی تفصیلات ہیں۔ قرب قیامت کی ایک سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ ہے اپنے ایمان کو بچانا۔ انسان صبح اٹھے گا مومن رہے گا، رات میں کافر بن کر کے سو جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہے گا کہ میں نے اپنے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے، اس کے کرتوت ہی بیان کر دیں گے کہ وہ کافر ہو چکا ہے۔ رات میں ایمان کی حالت میں سوئے گا، رات بھر نہ جانے کس کے بارے میں کیا عقیدہ لے کر کے وہ سو رہا ہوگا، صبح جب اٹھے گا تو وہ مومن کے حالت میں نہیں اٹھے گا۔ اور اس وقت سب سے زیادہ ہماری نوجوان نسل اس کی جانب اور اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں مختلف شکلوں میں۔ نام نہاد عاشقی کے نام پر اپنی کتنے بہن بیٹیاں، وہ یا تو آپ جسمانی ہوس کے لالچ میں کہیں یا دولت کے لالچ میں وہ اپنے ایمان کو چھوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں لیکن ان کی کردار یہی بیان کرتا ہے۔ اور دوسرا، اسلام کے اول دن سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ مسلم نام چہرے رکھنے والے لوگوں کی ہے۔ اور سوشل میڈیا نے، یوٹیوب نے، انسٹاگرام نے، ٹویٹر نے، فیس بک نے جس طرح پوری دنیا کو ایک مٹھی میں جما کر کے ایک دوسرے سے جان پہچان بڑھایا، ایک دوسرے سے رابطے کی ساری وہ تاریں جوڑ دی، تو پھر اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر اتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور آگے ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بالخصوص ہمارے پڑوسی ملک پاکستان اور ہمارے بھارت میں ایسے ملعون و مردود چہرے اس قدر پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ لندن کی کسی گلیوں میں بیٹھ کر کے بھارت کے کسی دیہات کے نوجوان کو تربیت کر رہے ہیں اور اس کے ایمان کو سلب کر رہے ہیں۔ اس میں کئی طرح کے نام ہیں، اس میں ایک نام ہے گوہر شاہی کا۔ یہ وہ ملعون و مردود ہے جو میٹھی زبان سے اس وقت پوری طرح سے ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے مسلمانوں پر اس کا جادو ایسا چھایا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے لگاتار بغیر سوچے سمجھے بھگ دڑ بھاگے جا رہے ہیں۔ اصل شیطان میں ان لوگوں کو کس طرح سے پیش کرتا ہے اور کیوں پیش کرتا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کو بہت سارے بہانے شیطان دے دیتا ہے۔ یہ لوگ صرف یہ کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھو گے تو بھی جنت ملے گی، نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، فلاں حدیث ہے، فلاں حدیث۔ لوگوں کو گمراہ کرنا، یعنی دین کو آسان بنا کر پیش کرنے کے چکر میں
شرعی حیثیت کو ہی ختم کر دینا اور اس کے عقیدے پر قدغن لگانا۔ ٹمکور میں یہ موضوع اس لیے لایا کہ کرناٹک کے ٹمکور میں آج کل ایک موضوع ہے، ایک خاتون جو ہے گوہر شاہی کے اس فتنے کا شکار ہو گئی، جس کو مہدی فاؤنڈیشن کہا جاتا ہے۔ گھر والوں نے آبجیکشن کیا اس کے عقیدے کو لے کر کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا کر دیا۔ جیسے آج کل آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ملعون و مردود شکیل بن حنیف، اس کے چاہنے والے تو اب براہ راست جھگڑوں پر اتر آئے ہیں، ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، مسلمانوں کا حلیہ بنا کر کے وہ مسجدوں میں اس وقت باقاعدہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مہدی فاؤنڈیشن سے جڑے ہوئی ایک خاتون نے جب اس طرح سے ٹمکور ضلع میں اپنا عقیدہ بدل کر کے گوہر شاہی کے نقش قدم پر چل کر مرتد ہوتے ہوئے لوگوں کو بہلانے پھسلانے کا کام شروع کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے فتنوں سے لڑنے کے لیے ہمیشہ سے ہمارے بھارت میں علماء حق کی ٹیم کام کرتی ہے، مسجد کے ائمہ کام کرتے ہیں، اور کبھی اس طرح کے فتنوں کو ہمارے بھارت میں پنپنے نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں کی تنظیمیں الرٹ ہو گئیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والی ساری تنظیمیں الرٹ ہو گئیں، پولیس کے سامنے گئی، اور اس سے بڑھنے والا فتنہ اور پاکستان بیس تعلق رکھنے والی اس چیز کو جو ہے فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال اس وقت الگ الگ طرح سے سرخیاں بٹورنے لگی۔ کنڑا میڈیا کو جو ہے سرخیاں دینے کے لیے بھی موقع مل گیا، وہ اپنے اعتبار سے اس موضوع کو چلا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مسلم خواتین سے جو اپنے عقیدے سے بغاوت کر چکے ہیں، ان لوگوں سے کسی بھی طرح کی قربتیں نہیں رکھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ پھر میں نے یہ موضوع کیوں لیا آج؟ اس لیے کہ دوسرا موضوع کل یا پرسوں سے آپ کے سامنے خبر آ رہی ہوگی کہ ایک اور ملعون و مردود جو احادیث اور قرآنی آیتوں کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے جہلم نامی علاقے میں بیٹھ کر کے جو ہے نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دراصل یہ فتنے پہلے سے پھیل رہے ہیں، لیکن یہ لوگ محدود ہوا کرتے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں 100-200 لوگوں کے چیلوں کو تیار کر لیا اور اپنا فتنہ بڑھا دیا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ اپنی چیزوں کو بہترین بنا کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے سے اس کو جو ہے میوزک بیٹ میں دے کر کے جذباتی بنانے والی چیزیں پیش کر کے جلد جو ہے بااثر ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ جو نوجوان کبھی زندگی میں سیاہ ستہ پڑھا نہ ہو، تفسیر پڑھا نہ ہو، جس کو عربی اردو نہیں آ رہی ہو، وہ کہاں سے کھوجے گا کہ سامنے بیٹھنے والا شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا اپنی من گھڑت کہانیاں سنا رہا ہے، باتوں باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، مبینہ طور پر صحابہ کرام کی گستاخی کر رہا ہے، علماء حق کی گستاخی کر رہا ہے۔ ایسا ہی ایک ملعون و مردود چہرہ ہے جس کے نام کے پہلے انجینئر لگتا ہے، اور وہ ہے انجینئر مرزا، جس کے 30 لاکھ سے زیادہ فالوورز، 3 ملین، اور اس نے جوڑ رکھا ہے، اور اس کے اثرات بھی ایشیا میں جو ہندی اور اردو بولتے ہیں اس کے اثرات پائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے پیچھے وہ طبقہ ہے جو طبقہ نہ اردو پڑھا ہے، نہ عربی پڑھا ہے، نہ عربی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ لوگ ان کو جو ہے مختلف قسم کی چیزیں سنا کر کے بہکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو اب اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جہلم پولیس کی جانب سے، اور اس کو جو ہے سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا رہتا ہے، اور چونکہ اس وقت جو ہے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بیانات کی وجہ سے کہیں ایک خاص طبقہ وہ جو ہے غصے میں نہ آ جائے، صورتحال نہ بگڑ جائے، اس وجہ سے اس ملعون و مردود کو بھی گرفتار کر لیے جانے کی خبریں کل سے سوشل میڈیا میں پھیل رہی ہیں، اور یہ خبر تصدیق بھی ہے۔ وہ جو ہے کراچی اور لاہور سے تعلق رکھنے والے کئی اردو اخبارات اور کئی چینل نے جو ہے اس کی تصدیق کی ہے۔
تیسری اس خبر کو، اس موضوع کو میں نے کیوں لیا؟ یہ تو کم سے کم یہ جو دو چہرے تھے یہ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے لوگوں کو بہکا رہے تھے. ایک اور چہرے کچھ لوگ ہیں ناستک، کمیونسٹ، دہری، یہ اللہ پر جو ہے یقین ہی نہیں رکھتے لیکن دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. مسئلہ یہی ہے، یہ لوگ نام مسلمانوں کا رکھتے ہیں اور کام سب کچھ جو ہے وہ اللہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھنے والوں کی طرح حرکتیں کرتے ہیں. اب ایسے لوگوں کو اردو اکیڈمی جیسے جو ہے، جو بھارت میں اردو اکیڈمی سے کون جڑا ہے جو اللہ اور رسول پر یقین رکھتا ہے؟ جبکہ اردو زبان تمام لوگوں کی ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں، یہ بھارت کی زبان ہے. یو پی میں پیدا ہوئی، مختلف زبانوں اور خوبصورت، اچھی، میٹھی، اور اس کے بچاؤ کے لیے پورے بھارت میں ہر زبان اور ثقافت کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے اس کی اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کا بجٹ جاتا ہے. لیکن ایسے میں ایک ایسی شخصیت کو بلانا جو بارہا ٹی وی ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے مسلمانوں کو گالیاں دیتے ہیں، شریعت کو گالی دیتا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان نہ ہونے کی یقین کے ساتھ بات کرتا ہے، اردو اکیڈمی میں اگر اس کو بلایا جائے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ کیا ایسے لوگوں کو ہمارے یہ چاہے چھوٹے ہو کسی کو اسٹیج دینا، کسی کی ہمت افزائی کرنا، کسی کی شال پوشی کرنا کن لوگوں کو کیا جاتا؟ کیا راستے میں جاتے ہوئے کسی گنڈے کی کبھی کیے آپ نے؟ شال پوشی اور ردا پوشی اور پھر اسٹیج پر بڑے عزت اور پورے اہتمام کے ساتھ ان لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کے معاشرے میں ایک عزت ہوتی ہے، سماج میں ایک عزت ہوتی ہے، ان کی اپنی سوچ میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے. وہ کبھی کسی دوسروں کو جو ہے ذلیل نہیں کیا کرتے، کسی دھرم کے لوگوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے، کسی دھرم سے وابستہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. اپنی سوچ ٹھیک ہے، آپ سوچنے کے لیے آزاد ہیں، اپنے عقیدے کے لیے آزاد ہیں، اپنے ایمان کے لیے آزاد ہیں، آپ اس کو اپنے گھر تک محدود رکھیں، لیکن آپ کھلے عام اپنی سوچ کو اونچا بنانے کے لیے کسی اور مذہب کو گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کو جو ہے آپ جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کو وہ سماج نہیں مانے گا. تو اردو اکیڈمی کلکتہ والی نے ان کو دعوت دیا مہمان بنا کر کے، تو جمعیت علماء کلکتہ نے صاف اور واضح طور پر لیٹر لکھ دیا کہ آپ ایک ایسی شخصیت کو دعوت دے رہے ہیں جو خالق کائنات کی گستاخی کا مرتکب ہے، مذہب بیزار ہے، اہل مذاہب کی توہین کرتا ہے. جمعیت علماء کلکتہ نے صاف اور واضح طور پر شدت سے گزارش کی کہ اس شخص کو اس پروگرام کی شرکت سے روکا جائے اور اس کی جگہ پر کسی معتبر مستحق شخصیت کو مدعو کیا جائے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ایسا شخص جو خدا کا گستاخ ہے وہ ہمیں برداشت نہیں. اور اگر ہم لوگوں کی گزارشات پر توجہ نہ دی گئی تو ہم اس کے لیے جمہوریت میں رائج دوسرا طریقہ اپنانے پر مجبور ہوں گے. اس سے قبل جمعیت علماء نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرنے والی ملعونہ تسلیمہ نسرین کے خلاف تحریک چلا کر اسے بنگال سے نکلنے پر مجبور کیا تھا. ہم لوگوں نے اس تعلق سے جمعیت علماء مغربی بنگال کے صدر مولانا صدیق اللہ چودھری صاحب سے بھی بات کی. انہوں نے جاوید اختر کی اس پروگرام کی شرکت پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. ناظرین گرامی، تو یہ چہروں سے کوئی اچھا لکھ لیتا ہے، کوئی اچھا بول لیتا ہے، کوئی الفاظوں کو سنوار کر بولنے کی اداکاری کر لیتا ہے، کوئی قرآن و حدیث کی چیزوں کو بہت اچھی طرح تفسیر بھی کرتا ہے، اس کے بولنے کا انداز نہایت اچھا ہے. ایسا پہلے بھی ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین کچھ کم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہود کچھ کم پڑھے لکھے نہیں تھے. اچھے انداز میں بیان کرنا، بہترین انداز میں دلائل و شواہد پیش کرنا، کسی چیز کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرنا، یا وہ بہترین اچھی طرح انگلش بول لیتا ہے، تاریخ پر اس کا بہت اچھی طرح سے جو ہے اس کا صلاحیت ہے، سائنس پر اچھی طرح بول لیتا ہے، سماج پر اچھی طرح بول لیتا ہے،
ہر ایک سبجیکٹ پر وہ عبوریت حاصل کرتا ہے. ایسا شخص جھوٹ کیسے بولے گا؟ ایسا نہیں ہے. ایمان کا تعلق صلاحیت سے نہیں ہے، ایمان کا تعلق علم سے نہیں ہے. اگر ایمان کا تعلق علم سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی بنا کر پیدا نہیں کرتا. تو ناظرین گرامی، یہ قرب قیامت کے قریب اس طرح کے چہرے ہزاروں کی شکل میں نہیں بلکہ لاکھوں کی شکل میں آئیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی طور پر ہمیں فرمایا کہ ایمان رکھنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ اس طرح کے فتنوں سے بچنے. آپ نہیں بچ پائیں گے، ہماری نسلیں نہیں بچ پائیں گی، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہیں، علماء حق سے دور ہیں. وہ علماء حق کون ہیں یہی فیصلہ کرنے میں آج کل جو ہے بڑا تردد کا شکار ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے امریکہ سے ایک مشہور و معروف عالم دین نے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 3 بھائی جو عالم دین بھی تھے، حفاظ بھی تھے، وہ مرتد ہو چکے ہیں، دین بیزار ہو چکے ہیں. مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، سرسری نظر میری پڑی تھی اس پر، میں اس کو سیو نہیں کیا، بصورت دیگر میں یہاں دیکھتا، لیکن وہ بہت مشہور شخصیت ہیں. ان کی جانب سے ٹویٹ کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے دلائل، شواہد اور پوری تصدیق کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے. کون؟ عالم دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، یورپین کلچر دیکھ کر کے مرتد ہو چکے ہیں. مطلب یہ کہ بیسک میں کام نہیں ہوا، بنیاد نہیں بنائی گئی. آج بھارت میں بھی جو ارتداد کی جو شکلیں ہیں نا، وہ شکلیں اسی لیے ہے. ہماری حد یہاں تک پہنچ چکی ہے، ہماری حد کہ لڑکیوں کے لیے علماء کرام اپنی بیٹیوں کے لیے ایسے لڑکوں کی تلاش کر رہے ہیں جس کا اپنا ذاتی گھر ہو، جس کو اچھا جاب ہو، جو دیندار گھرانے سے ہیں. وہ اپنے داماد کا انتخاب کیسے کر رہے پتا ہے؟ کہ گھر ہو اور اچھی جاب ہو. ان کو ایمان سے مطلب نہیں ہے، اپنے داماد کے کردار سے مطلب نہیں ہے، اس کے گھرانے سے مطلب نہیں ہے، اس کے جو ہے خاندان سے مطلب نہیں ہے. وہ صرف اپنی بیٹی کی دنیوی خوشی دیکھ رہے ہیں کہ ذاتی گھر ہوگا تو پریشانی نہیں ہوگی، اچھا جاب ہوگا تو بیٹی کو خوش رکھے گا، یہ بچی کا ایمان بچے گا یا ان کا ایمان بچے گا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو جو ہے آپس میں تعلقات، رشتہ داریاں نہیں بن رہی ہیں. پہلے تو لڑکیاں انتظار کر لیا کرتی تھیں کیونکہ تربیت اچھی ہوتی تھی، سوشل میڈیا نہیں تھا، انسٹاگرام میں بیکار کی چیزیں نہیں تھی، فیس بک میں جو ہے اس وقت پورن چیزیں نہیں چلتی تھیں، گندی چیزیں دکھائی نہیں جاتی تھیں. آج سارا کچھ دیکھ کر کے پہلی بالغ ہو چکی ہیں، 1-2 سال انتظار کرتے ہیں، تیسرے سال غیر مسلموں میں ان کے برابری کا لڑکا مل جاتا ہے، پھر باپ کو چوک کر چل نکل جاتی ہیں. باپ سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ کاش اسی عالم دین کے بیٹے کو پکڑ لیتا جو کرائے کے گھر میں تھا لیکن عزت دار تھا. اسی شخص کو پکڑ لیتا، کم سے کم 25-30 ہزار ہی کما رہا ہوتا لیکن حلال کی کما رہے ہوتا، کم سے کم دیندار تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا ارتداد انہی راستوں سے آ رہا ہے؟ دین کا ارتداد، ہمارے جو ہے اسلام اور دیگر چیزوں کا ارتداد ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی جانب سے، ان کے سرپرستان کی جانب سے بھی آ رہا ہے، کیونکہ ان کی سوچ بدل چکی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. لاکھوں کروڑوں شادیاں اس وقت بیک وقت ٹوٹی جا رہی ہیں. میں اس پر کئی مرتبہ بول چکا ہوں، یہ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ موضوعات میرے پاس بار بار آ رہی ہے. ہزاروں لوگوں کی شکایتیں ہیں، لاکھوں لوگوں کے کمنٹس ہیں میرے ویڈیوز پر ان تمام چیزوں کو لے کر کے. تو اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو مختلف قسم کے فتنوں سے بچانا ہے. یہ تو صرف ایک فتنہ ہے جس کو میں نے تذکرہ کیا، انجینئر مرزا جہلمی اور یہ ملعون و مردود شاہی اور یہ جو ناستک بن کر کے گھوم رہے ہیں، ایسے بہت سارے چہرے ہیں. ان لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، بار بار دکھایا جاتا ہے آپ کے یہاں پہ. پہلے تو صرف ٹی وی پر دیکھ کر محدود ہوتے تھے، اب تو شارٹس بنائے جاتے ہیں ایسے لوگوں کی، ریلز بنائے جاتے ہیں.
آپ کو بار بار دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے، آپ چاہے نہ چاہے آپ کے سامنے اس ویڈیو کو پیش کیا جاتا ہے، آپ کے عقیدے پر قدغن لگائی جاتی ہے، آپ دیکھنے پر مجبور نہیں ہوں گے، لیکن صرف 1 منٹ کا ہے ریل، دیکھنے میں کیا جا رہا ہے، وہ آپ نے 1 مرتبہ کلک کر دیا، پھر فوری طور پر ایک کے پیچھے ایک اسی شخص کی جو ہے ویڈیو آتے جاتی رہیں گی، پھر آپ کے ذہن کو پوری طرح سے جو ہے پریشان کر دیا جائے گا، آپ فیصلہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے شاید یہ شخص سچ ہوگا۔ ریلز جو اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آپ صبح اٹھیں، آپ فلمی گانے کی کوئی ایک ریل آپ دبا دیں، شام تک اسی طرز کی ریلز آپ کے یہاں پر آتی رہیں گی۔ کیوں؟ کہ آپ کے ذہن کو صبح آپ کیا چاہتے ہیں اس موبائل نے ادراک کر لیا ہے۔ پھر آپ رات میں سوتے ہوئے کسی دوسری شخصیت کی ایک ویڈیو صرف 1 مرتبہ کلک کر لیں، صبح تک پورے 24 گھنٹے تک اسی طرح کی ریلز آپ کے سامنے آتی رہیں گی، کیونکہ موبائل سمجھ چکا ہے کہ آپ اس دن کیا کھانا چاہتے ہیں۔ تیسرے دن اٹھیے، کوئی غلط گندی فلم کی کوئی ایک چھوٹی سی لنک آپ جو اس پر کلک کر دیے، 24 گھنٹے موبائل آپ کو سمجھ چکا ہے کہ آج آپ موڈ میں ہیں اور وہ اسی طرح کی ویڈیو پیش کرے گا۔ آپ میری بات کو جھٹلا کر بتلائیں، کیونکہ آج ہماری تربیت، میری تربیت یا میرے بچوں کی تربیت، میرے بھائیوں کی تربیت، میرے بہنوں کی تربیت، اسکول میں جانے والی طالبات کی تربیت، کالج میں پڑھنے والے لڑکوں کی تربیت، کسی کی بھی تربیت ان کے والدین یا ان کے آس پاس کے یا سماج نہیں کر رہا ہے، آج ان کی تربیت موبائل کر رہا ہے، کیونکہ موبائل سمجھ جاتا ہے صبح اٹھتے ہی آپ کس پر کلک کرتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ کو کیا پروسنا چاہیے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آپ کو فیصلہ، ظاہر سی بات ہے، آپ نے 1 منٹ کے اندر ایک گانا دیکھ لیا، دوسری منٹ میں ایک مولانا کا بیان آ گیا، تیسری منٹ آپ نے شیئر کر دیا تو اس میں جو ایک گانا اور آ گیا، چوتھی منٹ آپ نے کلک کیا تو پھر مولانا بیان دے رہے ہیں کہ گانے دیکھنا حرام ہے، 5ویں کلپ آپ جا رہے ہیں تو کوئی لڑکی ناچ رہی ہے، 6ویں کلپ میں آپ جا رہے ہیں تو کوئی اور کچھ بول رہا ہے، 5ویں کلپ میں تو گوہر شاہی سامنے آ جاتا ہے، 7ویں کلپ آپ دیکھ رہے ہیں تو مرزا جہل میں آ جاتا ہے، پھر بھی 8 9ویں میں ہمارے مولانا آ جاتے ہیں آپ کو اچھا سمجھانے کے لیے، وہ بھی 1 منٹ سمجھاتے ہیں۔ آپ پاگل ہو رہے ہیں، نفسیاتی طور پر بیمار ہو رہے ہیں، آپ فیصلہ نہیں لے پا رہے ہیں کہ کہاں جاؤں، سیکس پورن دیکھوں، گانے دیکھوں، مولانا کا بیان سنوں، یا جہلمی مرزا کے پیچھے بھاگوں، یا انجینئر مرزا کے پیچھے بھاگوں، یا ناستک پاگلوں کے پیچھے بھاگوں، تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ریلز ہمارے بچوں کی ایسی تربیت کر رہا ہے، وہ نہ ہوم ورک کر پا رہے ہیں، نہ وہ اساتذہ کی کوئی چیز سن پا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان آج نفسیاتی دباؤ میں، موبائل کی تربیت میں ایسے بہک چکا ہے یا اس کی جال میں ایسے پھنس چکا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتا۔ اسی کا شکار ہیں والدین۔ لڑکیاں دوسرے انسٹاگرام کی لڑکیوں کو ناچتے ہوئے، لپسٹک لگاتے ہوئے الگ انداز میں دیکھ کر کے دیندار گھرانے کی لڑکیاں بھی اسی طرح کا مطالبہ اپنے والدین سے کر رہے ہیں، جو عالم بھی ہیں، 40 دن کی جماعت میں بھی جاتے ہیں، 1 سال کی جماعت لگا کے آئے ہیں، لیکن ان کی لڑکیاں اسی مطالبہ کر رہی ہیں جو ریل میں دیکھ رہی ہے۔ یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ شکایتیں ہیں ہماری جو ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس لیے موبائل کو اپنے اولاد کو تربیت کرنے نہ دیں اور نہ ہی خود کی تربیت کرنے دیں، ہم بھی تو شکار ہیں اس کا، ہم بھی تو شکار ہیں۔ یہ 3 موضوعات آئے، جبکہ میرے سامنے بہت ساری نیوز پڑی ہوئی ہے، لیکن اس وجہ سے لمبا وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان بچانا لازمی ہے۔ ہزاروں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اگر آپ کی ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کروں، مختصر ہی صحیح، چھوٹا سا ہی صحیح، تاکہ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت مجھ سے سوال نہ کرے کہ تیرے ہاتھ میں بھی ہم نے سوشل میڈیا دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں جو کر چکا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔